طبقہ ہے جو بلوچستان کا، ہم کہتے رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا آدھا حصہ ہے. پورا بلوچستان کا جو آپ حصہ دیکھ لیں اس میں بالکل تعلیم کا جو حصہ ہے بالکل اس میں دیا نہیں گیا ہے. اسی حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ اس بجٹ کو بالکل مسترد کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی صورتحال میں اگر آپ جائزہ لے لیں تو پاکستان کا جو آئین ہے وہ بچوں کو فیکٹریوں، گیراجوں، ورکشاپوں میں تو کام کرنے سے منع کرتی ہے، مگر آج کا یہ بلوچستان کے اندر ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ اعلیٰ حکام جو ہے وہ نوجوان نسل کو بچانے کا بالکل ذمہ نہیں لے رہی، مگر اس کو اور بھی ڈھکیل رہی ہے اس کے اندر. اب افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں سب سے یہ متاثرہ خطہ ہے بلوچستان، اور دوسرا یہ بھی آپ اگر بات کر لیں تو وسائل کے لحاظ سے تو پاکستان کا یہ تو آدھا حصہ ہے، یہ تو بہت بڑا بلوچستان ہے جس کے لیے ہم کہتے رہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے تو کم از کم تعلیم کے حوالے سے تو حصہ ڈال دیں. اور یہ امیر صوبہ جو کہلاتا ہے اس کے 10 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آپ اس کا اندازہ لگائیں، 10 لاکھ بچے جو باہر ہیں، اس سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو یونیسیف کی جو رپورٹ ہے اس کے تحت 78% لڑکیاں جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور ایسے ہی 68% بچے جو لڑکے ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. اب یہ بھی ایک معاملہ ہے. ابھی آج جتنے اسکولس آپ کے موجود ہیں بلوچستان کے اندر، اسکول سے آپ کا جو ہے گھروں کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ الف اعلان کی رپورٹ کے مطابق، الف اعلان کا جو رپورٹ کے مطابق جو آیا ہے، ایک پرائمری اسکول آپ کے جو ایک اسکول سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ 30 کلومیٹر ہے. ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ 30 کلومیٹر، ایسے ہی آپ کا ہائی اسکول 360 کلومیٹر پہ ہے بلوچستان کے اندر خصوصاً، اور ایسے ہی آپ کے باقی جتنی چیزیں ہیں اسکولس ہیں یا کالجز آپ اگر کر لیں وہ تو ماشاءاللہ 450 500، اور آج آپ کا جو طالب علم ہے اور گوادر سے، نصیر آباد سے کوئٹہ اگر آ جاتا ہے 450 900 1000 کلومیٹر طے کر کے کوئٹہ آتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ابھی یہ ایک بڑا معاملہ ہے، اور یہ امیر بلوچستان کا غریب شہری اتنی مسافتیں کیسے طے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بچے کو کیسے اسکول تک پڑھا سکتا ہے؟ اس بچے کو کیسے یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے حکومت بلوچستان نے تعلیمی اصلاحات لانے کے لیے مکمل آمادگی کا ظاہر بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ تعلیم ہماری ایک مین فوکس ہے اور مین پوائنٹ ہے، اگر ہم اس کو کر لیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. مگر انہوں نے یہ چیز بھی بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور متعلقہ حکام کو بھی ہم یہی باور دلانا چاہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ ایک اسکولوں کا ریگولیٹر کرنے کے لیے خود بار بار جانا چاہیے. آپ لوگوں کو اسکولوں تک پہنچ جائیں، اسکولوں کو جتنی ہو سکے آپ اسکولوں کو گھروں کے قریب کریں. ابھی آپ کا جو اس دفعہ آپ نے پھر ایک اعلان کیا ہے کہ آپ کا جو اسکولس کو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اسکولیں بنا رہے ہیں، اس کی بلڈنگز بنا رہے ہیں. ابھی آپ کی بلڈنگز کاغذات کے اندر موجود ہیں، اور کاغذات کے اندر موجود ہونے کے بعد آپ کی جو وہاں پہ گراؤنڈ کے اندر کوئی آپ کی موجود نہیں ہے، کوئی اسکول موجود نہیں ہے، کوئی کالج موجود نہیں ہے. اب گزشتہ 21-22 کی بجٹ کے اندر انہوں نے جیونی کے اندر، یہ گوادر کا تحصیل ہے جیونی، ان کے اندر ہائر انہوں نے سیکنڈری کالج کا قیام کا عمل لایا گیا. ان کا اچھا خاصا انہوں نے پیسے بھی رکھے تھے اس پہ. وہ ابھی تک وہاں پہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی کہ یار اس کو اینٹ پہ رکھ لیتے، کم از کم اس گراؤنڈ پہ تو اس کا کوئی پروسیس کیا جاتا، مگر کچھ نہیں ہوا ہے. اور یہ 22-23 کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، مگر وہ ایسے ہی ہڑپ کیا گیا ہے. اچھا، ایسے ہی ضلع بارکھان کے اندر یونیورسٹی آف لوریائی کا کیمپس کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے. 21 اور 22 سیشن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تو اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اس پہ نہ کوئی بجٹ انہوں نے رکھا ہے دوبارہ، اس میں نہ کوئی اس پہ کوئی پروسیس کیا ہے. اچھا، ایسے ہی آپ کے پنجگور یونیورسٹی کا قیام جو انہوں نے اس دفعہ ماشاءاللہ رکھا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر انہوں نے جو اس کی لکھی ہے کوئی 10 کروڑ. اگر یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر آپ وہ یونیورسٹی کہاں عمل میں لائی جا سکے گی، فوراً کر سکیں گے آپ؟ اس کے متبادل آپ نے تو ماشاءاللہ کافی چیزیں ایسی کی ہیں، مگر وہاں پہ آپ نے تعلیم کا بیڑا غرق کیا ہے اور تعلیم کو ترجیح میں نہیں رکھا ہے. میرے انتہائی عزیز محترم صافی حضرات، آپ کی اس میں چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ لوگوں تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا. میڈیکل کالجز کا جو ہمارے جو قیام میں لائے گئے تھے، آپ کا جو بی ایم سی بولان یونیورسٹی میڈیکل اینڈ سائنسز ہے، اس کے لیے 3-4 میڈیکل، جالوان ہے آپ کا، مکران ہے آپ کا، لوریائی میڈیکل کالج ہے. ابھی ان کے لیے تو انہوں نے نہ کوئی گرانٹ رکھا ہے نہ کوئی بجٹ رکھی ہے. ابھی آپ میڈیکل کالجز لوریائی کے اندر آپ کا ایک بھی طالب علم وہاں رہ نہیں سکتا، اس ہاسٹل میں گزار نہیں سکتا اپنے وقت.
وہ انہوں نے چل کے انہوں نے ایک اسٹرائک کیا ہے اور ہڑتالی کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. ابھی وہ پرنسپل صاحب نے پوری میڈیکل کالج کو بند کر دیا کہ میرے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے اور میں اس میڈیکل کالج کو کیسے چلا سکوں گا. اب یہ حالت آپ دیکھیں, اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیسے آپ میڈیکل کالج کے پرنسپل بن سکتے ہیں؟ آپ کیسے آپ اس میڈیکل کالج آپ کے ماتحت ہے, اس کو آپ ریگولیٹ کر چکے ہیں اور اس پہ کوئی پروسیس نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی آپ کا بی ایم سی کے اندر بھی ابھی بھی اسٹرائک چل رہا ہے. بی ایم سی کے اندر بھی طلبہ احتجاج میں, وہی ہاسٹل کے معاملات ہیں, ان کی فیسز کے معاملات ہیں, باقی چیزیں ہیں جو روز بروز بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان بھی مرکزی فیڈرل کی جو گورنمنٹ سے اس سے بھی یہی مطالبہ کرتی آ رہی ہے اور کر رہی ہے کہ 4% تعلیم کے لیے مختص کریں, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے لیے بھی 4% مختص کریں اور اس کو بالکل آزاد چھوڑیں. اور دوسری یہ بات آخری جو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم کا جو انہوں نے کیا کہ بلوچستان کے لیے دیا ہے, انہوں نے ابھی لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے کوئی پروسیس انہوں نے بنانا چاہیے. اب گزشتہ پرائم منسٹر کا جو لیپ ٹاپ اسکیم تھا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ افرادوں تک تو اچھے خاصے پہنچ گئے ہیں, اس میں تو اچھی خاصی برگنیاں ہو گئی ہیں, کسی نے اٹھا لی ہے, کسی نے غائب کر دی ہے, طلبہ تک نہیں پہنچے ہیں. ابھی چیف منسٹر اسکالرشپ جو آ رہا ہے یہ بھی پہلے بھی آیا تھا, اس میں بھی طلبہ